کی شان اور تمام سنیوں کی جان، کائنات کے اہل سنت و جماعت کے تمام فرقے کی جان، اعلیٰ حضرت عائشہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم پیدائش گزشتہ کل جمعرات کو تھا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ 10 شوال المکرم 1272 ہجری 14 جون 1856 عیسوی میں اس خاکدان گیتی میں جلوہ گر ہوئے۔ آپ کی پیدائش سے قبل آپ کے والد گرامی علامہ نقی علی خان رات سونے کی حالت میں خواب دیکھتے ہیں۔ ایک عجیب و غریب خواب کو آتا ہے تو اس خواب کو جا کے مایوس ہو جاتے ہیں، جا کے اپنے والد مولانا رضا علی خان سے بیان کیا کہ حضور میں نے ایسا خواب میں دیکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے دادا جان علامہ رضا علی خان نے اپنے بیٹے علامہ نقی علی خان سے فرمایا، بیٹا پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ پاک آپ کے نطفے سے ایک بہت بڑا عالم پیدا فرمائے گا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ جب 10 شوال المکرم کو اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، جلوہ گر ہونے کے بعد تقریباً 4 سال کی عمر میں آپ نے ناظرۂ قرآن مکمل کیا، اور اس کے بعد تقریباً 13 سال 9 ماہ یا 14 سال کی زندگی میں آپ نے تمام علوم اصلیہ اور نقلیہ سے فراغت حاصل کر لی۔ اس کے بعد میرے امام مسند افتاء پہ بیٹھے، آپ نے فتویٰ نویسی کا معاملہ شروع کر دیا، اور اللہ رب العزت نے بندوں کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، اس قوم میں جب بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، معاشرہ میں جب بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، تب اللہ رب العزت رسولوں کو مبعوث فرماتا رہا۔ صدی بہ صدی نمبر 22 رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ جب کسی قوم میں بگاڑ پیدا ہوتا، اللہ پاک اپنے نبی کو بھیجتا، اس کے ساتھ آسمانی کتاب کو بھیجتا۔ بھیجنے کے بعد وہ نبی قوم سے خطاب کر کے لوگوں کو بتاتے تھے، یہ بات غلط ہے، اس طرح نہیں کرو، یہ باتیں صحیح ہے، اس طرح کرو۔ لیکن آخرکار یہ معاملہ ہمارے نبی آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نبوت کا معاملہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے، اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے اپنے مقرب بندوں کو، اولیاء کرام کو درجہ بدرجہ مبعوث فرمایا۔ پھر علماء کرام کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا۔ وہ علماء اہل سنت لوگوں کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے تشریف لائے، قوم کو ہدایت بخشی، قوم کو اسلام کا پیغام پہنچایا، اور خصوصاً ہمارے ہندوستان کی سرزمین پر اولیاء کاملین اور صوفیاء اعظام کے ذریعے اسلام کی اور دین کی تبلیغ کی نظر و اشاعت ہوئی ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر اولیاء کرام کے ذریعے، صوفیاء اعظام کے ذریعے دین اسلام کی حقانیت کی حفاظت ہوئی ہے۔ اگر حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ ہندوستان کی سرزمین پر تشریف نہ لاتے تو آج اسلام ہمارے پاس اس شان و شوکت کے ساتھ نہ ہوتا۔ اگر محبوب الہی ہندوستان کی سرزمین پر تشریف نہ لاتے تو آج یہ اسلام ہمارے پاس اس شان و شوکت کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان کی جو سرزمین ہے، اس سرزمین پر اسلام کی تبلیغ و اشاعت جو ہوئی ہے، صوفیاء کرام کے ذریعے ہوئی ہے، علامہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے ہوئی ہے، اور جو محبوب الہی کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ ان اولیاء کرام نے اپنے وطن کو چھوڑ کر کے، دنیا کو خیر آباد کہہ کر کے، محبت رسول کا پیکر اعظم بن کر کے، اپنے گھروں کو چھوڑ کر محبت رسول کا چراغ لوگوں کے دلوں میں جلایا، اور لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے قریب کر دیا۔ یوں ہی جب 14ویں صدی کا دور آیا، معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو گیا، اللہ پاک نے 14ویں صدی کے اندر جب
اللہ رب العزت کے دیے ہوئے دین، بزرگوں کے دیے ہوئے اسلام اور دین پر لوگ حملہ کر رہے تھے، اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملے کر رہے تھے، جب اللہ پاک کو جھوٹا بتلانے کی ناپاک کوشش کی جا رہی تھی، اس دور کے اندر اللہ رب العزت نے بریلی کی دھرتی پر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلوہ گر فرمایا۔ جب میرے امام بریلی شریف کی دھرتی پر جلوہ گر ہوئے، علوم اصلیہ سے نقلیہ سے فراغت حاصل کرنے کے بعد میرے امام نے قوم کو یہ پیغام دیا تھا، دل کے رضا ہے خنجر خون خوار برق بار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کریں۔ مصطفیٰ کے غرداروں کو یہ پیغام دیا تھا، اور میرے امام نے فرمایا تھا ہم ہر معاملات میں سمجھوتا کر سکتے ہیں، ہر معاملات میں سمجھوتا کر سکتے ہیں، ہمارے تک بولے گا کوئی ہم سمجھوتا کر لیں گے، ہماری اولاد پہ بولے گا ہم سمجھوتا کر لیں گے، ہمارے ماں باپ پہ بولے گا ہم سمجھوتا کر لیں گے، لیکن جب رسول پاک کی باری آئے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی حملہ کرے گا تو ہم کسی بھی طریقے سے کسی بھی معاملات میں کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اور میرے امام نے فرمایا تھا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اسی کی ترجمانی کو سرکار تاج الشریعہ نے کیا ہے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اور جب تک قوم کا یہ مزاج رہا کہ جینا مرنا قوم کا سب کچھ نبی کے لیے رہا، تب تک قوم کے سروں پر ایک انقلاب کا نعرہ بجتا رہا اور قوم کے سروں پہ انقلاب کا صحرا سجتا رہا۔ لیکن جب قوم کا یہ مزاج بدل گیا، قوم نے اپنے جینے کو نبی کے لیے نہیں رکھا، اپنے مرنے کو نبی کے لیے نہیں رکھا، تو آج ہماری نظروں کے سامنے ہے، آج دنیا کی تمام قومیں ہم مسلمانوں کو ذلیل کر رہی ہیں اور کمزور جان رہی ہیں، کسی بھی طریقے سے ہمیں کمتر جان رہی ہیں۔ لیکن اگر قوم نے خدا کی قسم اللہ اپنی زندگی کو اپنے جینے اور مرنے کو نبی کے لیے رکھا ہوتا تو آج ہمارے معاشرے کا یہ حال ہرگز نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ اولیاء کاملین بزرگان دین نے ہمیں زندگی جینے کا وہ سلیقہ عطا کیا ہے، بالخصوص امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ آپ جب مسجد میں تشریف لاتے میرے امام، تو مسجد میں جب تشریف لاتے سینٹر کے دروازے سے تشریف لاتے تھے۔ اس آج بڑا عالم جب بندہ بن جاتا ہے، مفتی و محدث بن جاتا ہے، لیکن میرے امام کی طرف دیکھو، مفتی بھی تھے، محدث بھی تھے، آپ فقیہ بھی تھے، مجدد بھی تھے، آپ تقریباً 1450 کتابوں کے مصنف بھی ہیں، اور سب سے بڑی کتاب فتاوی جات کے اندر آپ کی فتاوی رضویہ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ حضرات محترم، لیکن جب مسجد میں داخل ہوتے تھے اور سلام جب کرتے تھے، سب کو سلام میں سب سے پہل کیا کرتے تھے، اور مسجد کا احترام یہ کرتے تھے، جب مسجد سے باہر تشریف لے جاتے نماز ادا کر کر تو مسجد کے قبلے کی طرف کبھی پیٹھ نہیں کیا کرتے تھے۔ اور میرے امام کا حدیث کی کتابوں کا ادب تو یہ تھا کہ جب حدیث کی کتاب کہیں رکھ دیتے تھے، اس کے اوپر کوئی چیز رکھنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ آج ہمارے مسلمانوں کا حال یہ ہے، قرآن طاق میں پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر کپڑے رکھ دیے، اس کے اوپر کسی طریقے کے اپنے پہننے والے کپڑے رکھ دیتے ہیں، اپنی کوئی سامان اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں، موبائل رکھ دیتے ہیں۔ لیکن میرے امام نے جو ادب ہمیں دیا ہے، امام کی زندگی کا ہر پہلو سنت مصطفیٰ ہوا کرتا تھا۔ آپ چلتے تھے تو طریقہ مصطفیٰ پر چلتے تھے، آپ بیٹھتے تھے تو طریقہ مصطفیٰ پر بیٹھتے تھے، آپ اٹھتے تھے تو اٹھتے تھے تب بھی آپ طریقہ مصطفیٰ سے اٹھتے تھے۔ آپ کی زندگی میں سنت رسول کا ہر جلوہ موجود تھا۔ لیکن میرے امام نے ایک ارشاد فرمایا تھا، اے لوگو میرے سینے کے تو ٹکڑے کر کے دیکھ لو، ایک میرے دل میں محبت رسول اتنی زیادہ ہے کہ میرے سینے کے اگر 2 ٹکڑے کر دیے جائیں، ایک ٹکڑے پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، دوسرے ٹکڑے پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا موجود ہوگا۔